علی بھائی، کیا اسلام میں نظریہ ارتقاء کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ جیسا کہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی نظریہ تھا، پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ نظریہ تھا، لیکن وہ ڈارون والا ارتقاء نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈارون کے خلاف جتنی ان کی ویڈیوز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے رد کیا ہے، بہت کم سپیکرز نے کیا ہے۔ وہ نظریہ ارتقاء یہ تھا کہ ارتقاء میں اگر آپ صرف ایک چیز داخل کر دیں نا کہ وہ گاڈ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی خدا ارتقاء کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے ہمارا۔ اور ڈارون کا بھی نظریہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ خود بخود چیزیں بن گئی ہیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنا رنگ بھرنے شروع کیے نا، ادروائز ڈارون خدا میں بلیو کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ارتقاء میں اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ خدا ارتقاء کرنے کے پیچھے ڈرائیونگ فورس وہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ارتقاء تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو 60 ہاتھ ان کا تھا قد، 60 گز، یہ والے گز، شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو کتنا بنا 90 فٹ۔ پھر اس میں الفاظ ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قد چھوٹے ہو گئے، تو یہ ارتقاء تو نبی علیہ السلام خود بھی مان رہے ہیں، بخاری مسلم میں، لیکن گاڈ اورینٹڈ ارتقاء ہے۔ تو اگر کوئی گاڈ اورینٹڈ ارتقاء مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سورہ نساء کے ساتھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں انسان زمین میں پھیلا دیے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی آغاز کیا۔ پھر سورہ دہر کی آیت سے بھی بعض لوگ لیتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسانیت پہ ایک بہت وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل قدر شے نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی یعنی لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، گوروں نے بھی اور مسلمانوں میں کچھ لوگ حامی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے جو مسلمان ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ارتقاء مانتے ہیں۔ البتہ یہ کہنا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے، یہ غلط ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے تھے۔ انسان لادہ سے ایک سپیشیز ہے، اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے۔ سر دیکھیں نا ارتقاء کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اب موجود ہیں، یہ کوئی اب دنیا میں آئی ہیں، پہلے سے موجود ہیں، ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے نا، تو ہمارے بزرگوں نے سولر سیل کیوں نہیں بنا لیے؟ اور جن بزرگوں نے نگاہ مار کے یہ جو کر دیتے تھے سولر سیل، انہوں نے کیوں نہیں بنا لیے؟ جو ادھر سے بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں رہا۔ سعودی عرب میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا نیچے تیل ہے، تیل تو جا کے 1960s میں نکلا ہے نا سعودیہ سے، وہ اس وقت تو نہیں تیل آیا تھا، تیل تو پہلے کا موجود ہے۔ دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1748 یا 1751، ابھی 300 سال نہیں گزرے، پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ میں نکلا تھا حادثاتی طور پہ۔ اس کے بعد وہ ابھی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کنواں، آپ یوٹیوب پہ جائیں نا، باقاعدہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا ہسٹری کا، تو وہاں انہوں نے باقاعدہ وہ سارا بنایا ہوا ہے، پوری ہسٹری لگائی ہے، پرانے کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، پہلے کیسے تیل نکالا جاتا تھا۔ اور یہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا، جو کہتے ہیں نہیں یہاں بیٹھ کے عرش پڑھ لیتے ہیں جی، لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں جی، نیچے نگاہ ہماری 7 زمینوں تک پہنچ گئی، تیل بھی کراس ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ سنا نہیں ہوا یار، آپ لوگ سنتے ہیں نا، ہم تو صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے بندے ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے دریافت کیا؟ احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ تھا زیتون اور سرسوں کا تیل، وہ کھانے پکانے والا تیل ہوتا تھا، اسی کے دیے بھی جلتے تھے۔ سرسوں کے تیل سے دیا بھی جل جاتا ہے، زیتون کے تیل تو خیر مہنگا ہوتا ہے، وہ تو امیر لوگ جلاتے تھے، اسی لیے وہ بخاری مسلم میں آیا نا کہ رات کو اپنے دیے بجھا کے سو، کیونکہ جو چوہا ہے وہ تیل کی بتی لے جاتا ہے۔ اور مدینہ شریف میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ گھر جل گیا تھا، اسی طریقے سے پورا گھر جل گیا تھا کہ وہ رات کو دیا جلانا بجھانا جو ہے وہ بھول گئے، تو اب وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا نا، مٹی کے تیل میں چوہا نہیں آتا، ٹھیک ہے، کھائے گا تو جان جڑ جائے گی، چوہے نے تھوڑا چٹا دے مر جائے گا۔ وہ تیل ہوتا تھا سرسوں کا یا زیتون کا، تو وہ کھانے والا بھی ہوتا تھا، تو چوہا خوراک کے لیے آیا تو وہ بتی کو ساتھ ہی لے گیا، تو وہ جہاں جہاں بتی وہ جلتی رہی تو وہ آگ لگ گئی، تو نبی السلام نے اسی لیے منع فرما دیا کہ رات کو جو ہے نا، اور آج کے ماڈرن دور میں بھی رات کو ہیٹر وغیرہ جو گیس کے بجھا کے سونا چاہیے، کیونکہ بعض کا آپ کو پتا ادھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو یہ تیل نکلا ہے، یہ جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول یا ڈیزل، یہ تو بہت بعد میں نکلا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آپ سمجھیں وفات کے تقریباً 1100 سال کے بعد یہ زمین سے دریافت ہوا ہے، تو یہ تو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ بعد میں ہے نا، تو یہ تو کسی بزرگ نے نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے، زمین پہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ارتقاء کروایا۔ آج بوئنگ 747 جو بنا ہوا ہے، یہ جیٹ انجن جو اس میں لگائے ہوئے ہیں، اس کا مٹیریل تو لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا، پہلے انسانوں نے کیوں نہیں جہاز بنا لیا؟ ظاہر ارتقاء ہوا ہے نا وقت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا ایک مینٹل لیول رائز کروایا ہے نا، پہلے کے لوگوں سے آہستہ آہستہ بڑھا ہے نا، ان میں چلے اور خوبیاں تھیں، لیکن آج کل انسانوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے ظاہر ہے وہ بہت بلند ہے ایز کمپیئر ٹو پرانے لوگوں کے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا اگر کوئی ارتقاء مانتا ہے انسان کی اپنی سپیشیز کے اندر کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ برین میں ارتقاء ہوا، اس طریقے سے قد بت میں ارتقاء ہوا، رنگت میں ایشوز آئے، تو اس ارتقاء کو گاڈ اورینٹڈ رکھیں تو اس ارتقاء کو تو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اگر خدا سے ہٹ کے آپ بات کریں گے
اور یہ کہیں گے جی وہ چمپینزی کی اولاد ہیں اور یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس میں تو آپ یہ بھی اگر کہہ دینا کہ انسان خود بخود بنا ہے تو ہم تو اس کو بھی عقیدہ کفر کہیں گے، تو وہ اس چیز کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہو گیا.